بیوی پر شک کرنے کی سزا۔ جو شوہر اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے والے ہیں، ایک شوہر کو اپنی بیوی پر شک تھا اور اس نے اسی شک کے چلتے اپنے کمرے میں CCTV کیمرہ لگایا تو اس میں ایسا کیا دکھائی دیا جس نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا، وہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ شوہر اپنی بیوی کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن جب سچائی سامنے آئی تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر بات میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا گھر جنت بن جاتا ہے۔ وہیں اگر میاں بیوی کے بیچ میں بھروسہ نہ ہو اور وہ ایک دوسرے پر شک کرتے ہوں تو ان میاں بیوی کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور دونوں کی زندگی خراب ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ اسی لیے دونوں کو یہ سوچ کر ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنے بھی دکھ اور مصیبت آ جائے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جو لوگ یہ سوچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کی زندگی خوشحال گزرتی ہے، مگر زیادہ تر معاملوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر شک کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر میاں بیوی میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کچھ معاملوں میں ایک دوسرے کے شک کے راستے پر چلتے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ شک کرنا بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ جب تک کسی بات کی پوری تصدیق نہ ہو جائے تو اس بات پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ لکھنؤ کے علاقے کا بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر مشتاق نام کا ایک لڑکا اپنی بیوی اور بوڑھی ماں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کو کسی بات کو لے کر اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا، یعنی اس کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس کی بیوی اسے محبت نہیں کرتی ہے، بلکہ اسے چھوڑ کر اس کی بیوی کسی دوسرے انسان سے محبت کرنے لگی ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے گھر میں کیمرہ لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے کیمرے میں جو کچھ دیکھا وہ دیکھ کر مشتاق کے ہوش اڑ گئے۔ دراصل ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ایک رات مشتاق اپنے بستر پر سویا ہوا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آدھی رات کو اس کی بیوی اپنے بستر سے دھیرے سے اٹھی اور اپنا موبائل اٹھایا اور چپ چاپ دھیرے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مشتاق کے ہوش اڑ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ آدھی رات کو میری بیوی کہاں گئی ہے، یہ کسی سے بات کرنے کے لیے گئی ہوگی۔ مشتاق اس بات کو لے کر بہت ہی بے چین ہو گیا، اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ اپنی بیوی کے بارے میں پتہ نہیں اپنے دماغ میں کیا کیا سوچنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کی بیوی دھیرے سے کمرے میں آئی اور آ کر سو گئی۔ مشتاق نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور وہ آ کر چپ چاپ سونے لگی۔ مشتاق کہتا ہے کہ مجھے اس بات کو لے کر پوری رات نیند نہیں آئی۔ میرے ذہن میں ایک شخص کا کیڑا پیدا ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ میری بیوی کو شاید کسی اور سے پیار ہو گیا ہے اور وہ اس وقت اس سے باتیں کرنے کے لیے گئی ہوگی، مگر میں نے صبر کیا اور اس بات کو لے کر بیوی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد دوسری رات آئی تو میں بیوی کو دیکھنے کی نیت سے پھر نہیں سویا۔ میں نے دیکھا کہ دوسری رات بھی میری بیوی نے ویسا ہی کیا۔ وہ چپکے سے آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھی اور اپنا موبائل اٹھایا اور چپ چاپ باہر چلی گئی۔ مشتاق کہتا ہے کہ میرے شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی اس وقت کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے، مگر پھر بھی میں نے اسے کچھ محسوس نہیں ہونے دیا، یعنی میں نے اس بارے میں اس سے کوئی بھی بات چیت نہ کی۔ اس کے بعد تیسری رات آئی، میں نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی نیت سے اپنی بیوی کے موبائل سے اس کی سم نکال کر اپنی سم ڈال دی۔ پھر آدھی رات ہوئی، اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور چپ چاپ باہر چلی گئی، اور پھر 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ پھر سے دھیرے دھیرے واپس آ گئی اور آ کر سونے لگی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور میں دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران رہ گیا کہ موبائل میں ایک بھی نمبر ڈائل نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر
اب میرا شک ایک دم پکا ہو گیا کہ میری بیوی کسی اور سے بات کرتی ہے اور اس نمبر کو میں نہ دیکھ لوں، اسی وجہ سے میری بیوی نمبر ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ اور مشتاق کہتا ہے کہ میں بہت ہی بے چین ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑوں، کیسے پتہ کروں کہ میری بیوی کیا کرتی ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں گھر میں کیمرہ لگا دوں تاکہ میں اپنی بیوی کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ ناظرین، اس کے بعد مشتاق کہتا ہے کہ اگلے دن میں اٹھا اور بہانے سے اپنی بیوی کو کسی رشتہ دار کے گھر لے گیا اور اسے وہیں پر چھوڑ کر گھر میں کیمرے لگوانے کے لیے آ گیا۔ کیمرے لگانے کے بعد میں اپنی بیوی کو واپس لے آیا اور سوچنے لگا کہ میری بیوی گھر میں جو بھی حرکت کرے گی اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ اب گھر میں چھپے ہوئے کیمرے لگے ہوئے تھے، مگر گھر میں رہنے والی بوڑھی ماں اور اس کی بیوی کو ذرا بھی بھنک نہیں لگی۔ اگلے دن مشتاق اپنے آفس چلا گیا اور وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جانے کے فوراً بعد اس کی بیوی پورے گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر میں کھانا بناتی ہے اور 12 بجے کے آس پاس وہ کھانا لے کر اس کی ماں کے پاس جاتی ہے، اس کے سامنے وہ کھانا رکھ دیتی ہے، مگر وہ زیادہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے کھانا صحیح طرح سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور اس کی ماں کو کھلانے لگی۔ یہ سب مشتاق اپنے موبائل میں دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مشتاق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بیوی اس معاملے میں کتنی ہی اچھی ہے کہ وہ اپنی بوڑھی سانس کی خدمت کر رہی ہے۔ پھر دوسری طرف جب رات ہونے لگی تو مشتاق کے دماغ میں وہ بات یاد آنے لگی کہ میری بیوی آدھی رات کو کسی سے باتیں کرتی ہے۔ وہ اپنی بیوی پر یہ سوچ کر غصہ ہونے لگا، اس کے اوپر اسے چڑ آنے لگی۔ اس کے بعد مشتاق شام کو اپنے گھر آیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آدھی رات کو اس کی بیوی کسی سے باتیں کرتی ہے، کمرے سے باہر جا کر کیا کرتی ہے۔ ایسے سوچتے سوچتے رات کا وقت بھی آ گیا۔ رات کو دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر سو گئے، مگر مشتاق کو کہاں نیند آنے والی تھی، وہ تو بس آدھی رات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد آدھی رات ہوئی، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی چپ چاپ دھیرے سے اٹھی، اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی مشتاق نے اپنا موبائل اٹھایا اور بیوی کی حرکتوں کو کیمرے میں دیکھنے لگا۔ اس نے کیمرے میں جو کچھ دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ میری بیوی کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا مشتاق کہنے لگا جب میں نے کیمرہ آن کیا اور دیکھا کہ میری بیوی پاس والے کمرے میں گئی اور جا کر اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کمرے کے اندر مسلح بچھا کر وہ اس پر بیٹھ گئی۔ موبائل کی چھوٹی سی لائٹ کو جلا کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور نیت باندھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے قرآن کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رونے لگا اور مجھے اپنے آپ پر بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جس بیوی پر میں شک کر رہا تھا، جس بیوی کو میں غلط سمجھ رہا تھا، اس کے ایسے کام دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا اور میں اپنی بیوی پر فخر کرنے لگا۔ اس کے بعد ناظرین، مشتاق نے اسی رات اٹھ کر سارے کیمرے نکالے اور اپنے گھر سے ہٹوا دیے۔ ناظرین، اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ شادی شدہ لوگ میاں بیوی اپنے رشتے میں کبھی بھی شک نہ لائیں۔ شوہر بغیر کسی تحقیقات کے بیوی پر شک نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔